जिस्म वाले, आपके जिस्म से खुशबू। वो तो अबू तालिब भी कहते हैं कि जब मेरे घर में मेरे बच्चे सोते थे और लंबी रातों में बच्चों को उठाया जाता, इंसान जब सोता है तो उसके जिस्म से एक बू, किसी किसी के मुंह से राल, और बच्चों के तो मुंह से भी, नाक से भी, आंखों से भी, का सब बच्चे जो है इसी आलाशों में कि इनको बगैर नहलाए धुलाए किसी के सामने पेश नहीं कर सकते। लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा कली की तरह खिला हुआ होता था, खुशबूदार और ऐसे बचपन में, और आपके जिस्म से खुशबू, आप चलते हुए किसी बच्चे के सर पर हाथ रख देते और वो बच्चा माँ के पास आता तो उसके सर के बालों से आपके जिस्म की खुशबू आती थी, और माँ कहती, बेटा क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे सर पर हाथ रखा है? कि अम्मा आपको कैसे पता लगा कि उनके जिस्म की खुशबू तुम्हारे बालों से आ रही है? अनस की वालिदा है उम्मे सुलैम, उनके घर पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम किया करते हैं और गर्मी की वजह से आपकी गर्दन पर पसीने के कतरे बहते हैं, तो वो अपने इतर की शीशी जिसमें मुश्क और अंबर खालिश होता था वो लाकर उस पसीने के कतरों को उसमें डालती थी। किसी ने पूछा, अरे ये क्या कर रही हो? का अपनी इस मुश्क और अंबर जो असली है इसकी खुशबू को हुजूर की खुशबू से खुशबूदार बना रही है। और ऐसी हस्ती जब वो सजदे में जाते हैं तो मज़बा खाने से लाई हुई ओटड़ियाँ आपके जिस्म पर रखी जाती। आप इस मक्के से अल्लाह के हुक्म की वजह से हिजरत की रात के अंधेरे में निकल रहे हैं और मक्के को देख रहे हैं, बैतुल्लाह को देख रहे हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंज है कि मैं मक्का शहर को छोड़कर जा रहा हूँ, और गैरों से नहीं, अपनी कौम की वजह से, और किसी काम की, किसी आम काम की से नहीं, इनकी हिदायत की मेहनत के बदले में मुझे निकाला जा रहा है। या मक्का, ए मक्का तो कितना पाकीज़ा शहर है और तेरी फिजाएं कितनी पाकीज़ा हैं, और तुझमें अल्लाह का घर है। मेरा बचपन तेरी गलियों में गुजरा, मेरी नौजवानी तेरी जो है इन पहाड़ों के बीच में गुजरी, और अब मुझे अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के दीन की हिफाजत, और अल्लाह का अमर इतना ऊंचा कि सैयदुल अंबिया और हबीबुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जाए पैदाइश और मक्के जैसे शहर को छोड़कर जा रहे। आप रात के अंधेरे में निकले, और फिर 10 साल जिन मक्के वालों ने मदीने में भी चैन नहीं लेने दिया। ग़ज़वा बदर में मदीने की ईंट से ईंट उठाने के लिए आए, और खुशियों में शराबों के मटके और जनाब नाचने गाने वालियां और ढोल धमाका लेकर आए कि हम खुशियां मनाएंगे। मामला तो अल्लाह के हाथ में है। ग़ज़वा बदर में ऐसी शिकस्त फाश हुई कि उतबा, शैबा और कैसे बड़े बड़े कुफ्फार, 70 सरदार जो है वहां पर कत्ल हुए और 70 को कैद कर लिया गया। तो बदर में आए, फिर ओहद में आए, कितनी दफा जंग, ग़ज़वा अहज़ाब में सबको लेकर आए, और सुलह हुदैबिया में इन्हीं लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तवाफ नहीं करने दिया। आपने जिहरान, वो जो जुल हुलैफा मस्जिद है वहां से एहराम बांधा, और एहराम बांध कर दरख्त के नीचे सवारी पर सवार हुए, और मदीना 400 किलोमीटर ऊँटों पर तय किया फासला, और उसकी मशक्क़त को, और 2 चादरों के बीच में, और 10 का 12 किलोमीटर जो है मक्का मुकर्रमा रह गया है, लेकिन कुफ्फार ने कहा हम आपको जाने नहीं देंगे। लेकिन अल्लाह की मर्जी भी थी, ऐ मेरे नबी इनसे अहदनामा कर लो और जो ये कहे वो मान लो। 3 एलची और 3 कासिद आए, और सबसे आखिर में सुहेल आए जो बाद में साहबी बने, और उन्होंने अहद देखा कि वापस जाना पड़ेगा। जब वापस जाने का हुक्म हुआ तो हुजूर तो हज़रत उमर कहने लगे, वो हुजूर के पास है कि अल्लाह के रसूल क्या हम ताकतवर नहीं है? कहा है क्या हमने इनसे जंगें नहीं जीती? बिल्कुल जीती है। क्या हम एहराम की हालत में नहीं है? कि बिल्कुल एहराम की हालत में है। फिर क्यों नीचे दबकर इनकी शराइत को कबूल किया जा रहा है? ऐ उमर, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह की यही मंशा है। अल्लाह की, अल्लाह के रसूल हम कमज़ोर नहीं हैं। क्या इनके मुर्दे जहन्नम में नहीं जाएंगे और मुसलमानों के हमारे मुर्दे जन्नत में नहीं जाएंगे? बिल्कुल होगा। जो है तो उमर बड़े जोश में थे, बिल्कुल परेशान। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास है, ए अबू बकर ये क्या हो रहा है? हज़रत अबू बकर ने वही जवाब दिया जो हुजूर ने दिया, ए उमर ये अल्लाह के रसूल हैं,
یہ اللہ کا امر ہے. اور اتنی سخت شرائط لگائیں اور جو ہے حضور نے عہد نامہ لکھا اور پھر حکم دیا صحابہ کو کہ اپنے احرام کھول دو. اب اتنا لمبا سفر. اب صحابہ کرام یہ تو ان کے دلوں میں تو مدینہ مکے کی عظمت کفر کے زمانے میں تھی اور آج تک احرام باندھ کر حضور کے صحابہ ہیں اور سامنے مکہ ہے، لیکن اللہ کے امر کے مقابلے میں اپنے جذبات کو قربان کرنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احرام کھولا صحابہ نے بھی کھولا. فتح مکہ کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر آئے ہیں اور دن کی روشنی میں آئے. 10,000 کا لشکر لے کر آئے ہیں اور دن کی روشنی میں آئے. مکے والوں کو دن میں تارے نظر آ گئے اور سمجھ گئے کہ 13 سالہ مکے کی ساری جو ہم نے ظلم کیا اور حضور کو ستایا، صحابہ کو ستایا، اور یہ 6 سال 7 سال 8 سال جو ہے مکہ میں مدینہ میں ستایا، آج اس کا بدلہ لیا جائے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے فرمایا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ تو انہوں نے کہا آپ ہمارے کریم اور معاف کرنے والے بھائی ہیں اور کریم ہستی کے بیٹے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیجئے. آپ نے فرمایا میں وہی کہوں گا جو کریم ابن کریم یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ تانے والی کوئی بات بھی نہیں ہوگی اور سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا. کہتے ہیں اس اخلاق نے تو پھر کفر کی جہاں کمریں توڑ دی. اور پھر آپ کی طرف سے اعلان، جو اپنے گھر میں داخل ہو کر اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امن ہے، کچھ نہیں کہا جائے گا. جب وہ سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو وہ امن میں ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. جو بیت اللہ کے جو ہے دروازے کو پکڑ لے اس کو کچھ نہیں کہا، عام معافی کا اعلان کر دیا. تو بھئی یہ ہے حضرات انبیاء کرام کے اخلاق اور یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. اور کہتے ہیں اس کے بعد جو غزوہ حنین ہوا، غزوہ حنین میں پوری وادی جانوروں سے بھری ہوئی، پوری وادی اونٹوں سے، بھیڑ بکریوں سے، یہ پوری وادی بھری ہوئی. تو یہی مکے والے جنہوں نے اتنا ستایا تھا، غزوہ حنین کے موقع پر سارا مال مکے والوں ایک ایک آدمی کو 100 اونٹ عطا کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ہزاروں اونٹنیاں وہ کیا بکریاں ان کو دی. مدینے والوں کے دل میں نوجوان لوگ تھے، ان کے دل میں یہ آ گیا کہ دیکھیں خون ہمارا بھی ہے اور لڑائیوں میں ہم کام آئے. اور جب غنیمت ملی تو مکے والوں کو دی جا رہی ہے، لیکن مدینے والوں کا جو نصرت کی تھی انہوں نے جو حق ادا کیا تھا، حضور کے دل میں ان کی عظمت اور محبت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ گیا کہ مدینے والوں میں سے چند نوجوانوں کے دل میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو یہ غنیمت کا مال دیا. حضور نے سب کو بلایا، دیکھو صرف انصار ہو اور کوئی نہ ہو، اور بلا کر آپ نے خطبہ دیا، اے انصار، تم اگر یہ کہو کہ آپ کی قوم نے آپ کی بات کو ٹھکرایا اور آپ کے وطن سے نکالا اور بے گھر کیا، اور تم نے مجھے ٹھکانہ دیا، تم نے میری مدد کی، تم نے میرے دین کو قبول کیا اور میرا ساتھ دیا، تم حق بجانب ہو، تم حق بجانب ہو. یہ انصار، یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ دنیا کی چیزیں میں نے ان کو دی اور تم اس پر کہ بھئی ان کو دی گئی چیزیں سنو. کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم کیا ہے لوگ مجھ سے یہاں سے دنیا کی چیزیں لے کر جائیں اور تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاؤ؟ تو کیا تم اس پر راضی نہیں ہو؟ سب انصار مدینہ کا یا رسول اللہ ہم اس پر راضی ہیں. فرمایا یہاں سے جاتے ہوئے لوگ مختلف راستوں کو اختیار کریں گے اپنے اپنی منزلوں تک، تو میں انصار والا راستہ اختیار کروں گا. اے انصار، تم نے جو میری مدد کی ہے یہ تو دنیا کی چیز تھی، اس کے ذریعے سے میں نے یہ ان کو دے دی، تمہارے ساتھ تو میں خود ہوں. اور وہ فضائل بیان کیے کہ اگر جیسے انسان کے حفاظت کے لیے اس کا لباس ہوتا ہے، فرمایا یہ میرے صحابہ مہاجرین سب صحابہ یہ میرا لباس ہے، مہاجرین میرے اوپر کا لباس ہے، اور یہ تم جو ہے میرے اندر کا استر اور بنیان جو جسم کے ساتھ چپکا ہوتا ہے تم وہ لباس. تو یہ ہے حضرات انبیاء کرام کی زندگی. حضرات انبیاء کرام اپنی ساری صلاحیتیں جو دنیا ملتی وہ بھی ان پر لگاتے تھے اور پوری زندگی صرف کرتے تھے.
اور یہ ہے اللہ کی رضا والی زندگی۔ نبیوں کی زندگی کو جو قبول کرتا تھا اللہ اس کو دنیا میں بساتے تھے۔ قوم عاد ہوا سے ہلاک ہوئی، ایمان والے بچے۔ تو اتنی تیز ہوا تھی، 7 راتیں اور 8 دن گھروں کو الٹ دیا، اور سب یہ ہود علیہ السلام اور ایمان والے انہی فضا اور ہواؤں میں تھے، لیکن اسی ہوا کو حکم تھا کہ ایمان والوں کو ذرہ برابر تکلیف نہ ہو۔ یہی پانی جس سے ہلاک ہوئی نوح علیہ السلام کی قوم، اس کشتی کے ذریعے ایمان والوں کو بچایا، حالانکہ ان کی تعداد بہت کم تھی۔ صالح علیہ السلام نے قوم سمود، جن نے پہاڑوں میں اپنے گھروں کو تراشا تھا، چیخ آئی فرشتے کی طرف سے، سب کے دل پھٹ گئے اور ایمان والے بچے۔ تو جو اللہ کو راضی کرنے والے جو زندگی گزارتے ہیں، ان کی وہ اللہ ان کو بھی سعادتیں عطا فرماتے ہیں، اور ان کی وجہ سے پوری دنیا امن کا گہوارہ بنتی ہے۔ اسی لیے تو آتا ہے کہ جو آدمی علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے جسم سے نکلنے والے انوارات یا خوشبوئیں جانوروں تک کو محسوس ہو جاتی ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعا کرتی ہیں، فرشتے ان کے لیے پر بچھاتے ہیں، فضاؤں میں پرندے ان کے لیے، کیونکہ یہ ایسا علم سیکھنے جا رہے ہیں، ایسی زندگی سیکھنے جا رہے ہیں کہ وہ زندگی انسانوں کی زندگیوں میں زندہ ہوگی تو اللہ کی طرف سے امن کے فیصلے اتریں گے، زمین پہ زلزلے نہیں آئیں گے، پہاڑوں سے بھونچال اور آگ میں انگوجہ لاوا نہیں نکلے گا، سمندروں میں طغیانی نہیں آئے گی، ہوا سرکش نہیں ہوگی، بلکہ ان ایمان والوں کی ایمان اور اعمال کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے فیصلے اتریں گے اور سب فائدہ اٹھائیں گے۔ انسان کے جسم میں اللہ کا ایک امر روح، اس روح کی وجہ سے انسان کی ساری عظمت ہے اور اس جسم کی قیمت ہے۔ اس روح کی وجہ سے آنکھوں کا دیکھنا ہے، اس روح کی وجہ سے زبان کا بولنا ہے، اس روح کی وجہ سے دماغ کی سوچ ہے، کتنے بڑی بڑی اسکیمیں اور کارنامے کرتا ہے انسان، اور اس روح کی وجہ سے انسان کا مسافتوں کو طے کرنا ہے۔ اللہ کا ایک امر نکل جائے سارے اعضاء بیکار۔ کہ بھئی ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ روح نکلنے کے بعد اب اس کو کوئی چیزیں کام، ایک اللہ کا امر، قل الروح من امر ربی، سمجھا دو میرے بندوں کو کہ یہ روح اللہ کا امر ہے، اور اس اللہ کے امر کی وجہ سے سارا تمہارا نظام چل رہا ہے۔ بادشاہ کی بادشاہت، انجینئر کی انجینئرنگ، ڈاکٹر کی علاج، زمیندارے کا زمیندارے کا زمیندارہ، حکومتوں کی حکومت اس روح کی وجہ چل رہی۔ روح نکل جائے تو یہ جسم تعفن کی جگہ۔ تو دین تو اللہ کی چاہتوں والے احکام کا مجموعہ ہے، دین تو اللہ کے احکام کا مجموعہ ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ وہ احکام دنیا میں ہوں گے تو امن، جیسے روح جتنی مضبوط ہو، آنکھ کا دیکھنا اتنا اچھا، زبان کے بول اتنے صحیح، کانوں کا سننا بالکل ٹھیک، دماغ کی سوچ بڑی قیمتی، اور جو ہے ہاتھ پاؤں کی حرکت بڑی قابل قدر اور رشک ہے۔ جتنی مضبوط روح ہوتی چلی جائے گی، اعضاء کے